السلام علیکم ناظرین، پیک ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں مبشر نور کامیانہ۔ دیار عشق میں تو اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں تو اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئے صبح شام پیدا کر۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی سبق آموز ویڈیو لے کر آیا ہوں جسے دیکھ کر آپ میں ہمت، جوش اور جذبہ بیدار ہوگا، جسے دیکھ کر آپ کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک ایسی سبق آموز ویڈیو جسے دیکھ کر آپ اپنے نامکمل کاموں کو، ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک ایسی سبق آموز ویڈیو جسے دیکھ کر آپ اپنی کھوئی ہوئی منزل کو پانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جسے دیکھ کر مجھے تو لگتا ہے شاید آپ بھی کسی بڑے پہاڑ سے سخت ٹکر لینے کے لیے نکل پڑیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے پیک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہاڑ کا سینہ چیر کر راستہ بنانے والا عظیم شخص دشرتھ مانجھی 1934 میں بھارتی صوبہ بہار، ضلع گیا کے ایک گاؤں بہلور میں پیدا ہوا۔ دشرتھ نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے پہاڑ کاٹ کر راستہ بنانے میں اپنی عمر بتا دی۔ اس نے پہاڑ کیوں کاٹا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی کو طبی امداد میسر نہ تھی تو وہ پہاڑ سے گر کر فوت ہو گئی، تو دشرتھ نے اس دکھ میں پہاڑ چیر کر اپنی بیوی کی ہلاکت کا بدلہ لیا۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا گاؤں پہاڑ کی دوسری جانب تھا، جہاں سے شہر تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو اس نے اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے پہاڑ چیر کر راستہ بنایا۔ دشرتھ نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک ہتھوڑی اور ایک چھینی کا سہارا لیا۔ اس مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اس شخص نے پہاڑ کو کاٹنے کا کام شروع کر دیا اور دن رات اسی کام میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران اس کو بے شمار مسائل اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس کے عزیز رشتہ دار اس سے رشتہ توڑ گئے۔ کچھ عرصہ بعد اس کے دوست بھی اس سے دور ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گاؤں میں قحط آ گیا، تو تمام لوگ اپنا گاؤں، اپنی زمینیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ کی دوسری جانب چلے گئے۔ تو اس وقت دشرتھ مانجھی اکیلا رہ گیا۔ نہ کوئی خبر گیری کرنے والا رہا اور نہ ہی کوئی کسی بیماری کی صورت میں طبی امداد کرنے والا رہا۔ لیکن ہمت اور حوصلہ اس شخص کا اتنا تھا کہ مشکل اور سخت حالات میں بھی اس نے ہمت نہ ہاری، نہ گھبرایا، نہ ڈرا، نہ خوف زدہ ہوا، بلکہ خود کو مضبوط کر کے اپنے مقصد کی خاطر ڈٹ گیا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار اس کے پاس آئے، یہ کہنے کہ واپس آ جاؤ، اپنے بچوں کی زندگی سنوارو، اب ان کی ماں بھی نہیں ہے۔ تو اس نے جواب دیا، میں اب واپس نہیں آ سکتا، اس پہاڑ نے میری بیوی کی جان لی ہے، میں اس کی اکڑ اور غرور توڑ کے رہوں گا۔ وہ بیچارے یہ سن کر واپس چلے گئے۔ دشرتھ جب پہاڑ توڑنے جاتا تو اکثر پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا، بہت بڑا ہے تو، بہت اکڑ ہے تیرے میں، دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری، میں تجھ سے اپنی بیوی کا بدلہ لے کے رہوں گا، تو نے میری زندگی خراب کی ہے۔ کچھ عرصہ بیتا تو ایک صحافی کو خبر ملی، تو وہ دشرتھ کے پاس چلا آیا، جو بعد میں اکثر و بیشتر چکر لگاتا رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد وہ صحافی بھی دشرتھ کو پاگل کہنے لگ گیا۔ جب کوئی آدمی اس کو پاگل کہتا تو وہ مسکرا کے ہاتھ اوپر لہراتے ہوئے بولتا، شاندار، زبردست، زندہ باد، یہ کہہ کر کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن وہ صحافی دشرتھ سے بولا، تو پاگل ہے بھلا، پہاڑ توڑنا کوئی آسان کام سمجھ رکھا ہے کیا؟ مجھ سے تو اپنا اخبار نہیں نکل رہا، ان کا ہی نوکر بن کے رہ گیا ہوں، اور تو ہے کہ اکیلا ہی ہتھوڑی چھنی سے پہاڑ توڑنے لگ گیا۔ عجیب پاگل پن اور مذاق بنا لیا ہے، بھلا ایسے پہاڑ چیرا جا سکتا ہے؟ تجھے پہاڑ توڑنے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کام نہیں ملا؟ یہ سن کر دشرتھ مانجھی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اپنا اپنا کام ہے بھائی، آپ پڑھائی لکھائی کا کام کرتے ہو، ہم کو پہاڑ توڑنے کا کام مل گیا، آپ اپنا اخبار کیوں نہیں نکال لیتے؟ صحافی بولا،
اخبار نکالنا کوئی آسان کام سمجھ رکھا ہے کیا؟ دشرت نے جواب دیا، اخبار نکالنا پہاڑ توڑنے سے بھی زیادہ مشکل ہے کیا؟ یہ سن کر صحافی نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چل دیا، لیکن یہ الفاظ دل سے نکال نہ پایا۔ کچھ عرصہ بعد اپنا اخبار بما کیمرہ لے کر خوشی خوشی دشرت مانجھی کے پاس چلا آیا۔ صحافی نے اپنے اخبار میں دشرت کے پہاڑ توڑنے کی تصویریں اتار کر اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ دشرت اپنی تصویروں سے بنا اخبار کا ایک ٹکڑا اٹھائے ہنستا مسکراتا گیت گاتا ہوا اکیلا ہی پیدل 1300 کلومیٹر کے مسافت طے کر کے سرکار کے ہاں چلا گیا۔ اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت تھی۔ جب دشرت وہاں پہنچا تو اس کو پولیس نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ بیچارہ وہاں سے واپس پھر اپنے پہاڑ کی جانب پیدل چل دیا۔ تھکا ہارا بھوکا پیاسا بڑی مشکلوں سے پہاڑ پر جا پہنچا تو چپ کر کے پھر پہاڑ توڑنے لگ گیا۔ دشرت کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس علاقے میں جو وڈیرے لوگ تھے انہوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا تو وہ بیچارہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ ایک دفعہ ان وڈیروں نے اس کو پتھر چوری کے سنگین جرم میں تھانے لے جا کر حوالات میں بند کروا دیا تو اس وقت اس صحافی نے اسے جیل سے رہا کرایا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہی وڈیرے اس بیچارے کو سرکاری بیت المال سے پیسوں کا لالچ دے کر اس کے انگوٹھے لگوا کر رقم خود کھا گئے۔ اس غریب آدمی کو ایک کھوٹا سکہ بھی نہ ملا تو وہاں سے بھی اس صحافی نے اسے بچایا۔ جب اتنا کچھ ہو گیا تو پھر وہ شخص کسی کی باتوں میں نہ آیا، بس چپ کر کے دن رات اپنا کام کرتا رہا، سوکھے پتے مٹی اور بجری کھا کر دن رات گزار لیتا۔ ایک دفعہ وہ بیچارہ بھوکا پیاسا کھانے کی تلاش میں پاس ہی ایک کنویں میں جا پہنچا۔ وہاں کھانے پینے کو تو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک پیاس سے نڈال ہو گیا تو گہری نیند نے غلبہ پا لیا۔ اسی لمحے اس کو ایک سانپ نے پاؤں پہ ڈس لیا جس سے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ چلنے کی سکت نہ رہی تو اپنی قمیض پھاڑ کر اپنے جسم کا متاثرہ حصہ ڈھانپ کر اللہ کے بھروسے اپنے پہاڑ تک بڑی مشکل سے جا پہنچا۔ درد اتنا کہ سہا نہ جائے، آواز نکالو تو ہمت نہ پڑے، چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی تو اوپر نیلے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مدد کی دعا کی تو اسی لمحے بارش آ گئی جس سے اس کو آرام اور سکون مل گیا۔ دشرت مانجھی نے صرف ایک ہتھوڑی اور ایک چھینی کے ساتھ پہاڑ کاٹنے کا کام شروع کیا، جس پر شروع میں تو اس کے گاؤں والوں نے اسے ایک دیوانہ سمجھا، کسی نے پاگل کا لقب دیا تو کسی نے بے وقوف کہا، لیکن جب وہ سڑک نکالنے کے قریب پہنچ گیا تو رفتہ رفتہ وہی لوگ اس کے عزم کے قائل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ دن رات اور سالوں کی تگ و دو اور سخت محنت و مشقت کے بعد دشرت اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور بالآخر ایک سڑک نکال ڈالی۔ دشرت کا یہ منصوبہ 1960 سے 1982 تک 22 سال کی مدت میں مکمل ہوا۔ دشرت نے تقریباً 30 فٹ اونچائی میں پہاڑ چیرا، جس میں سے 350 فٹ لمبائی اور 30 فٹ چوڑائی میں ایک عمدہ سڑک نکال ڈالی۔ اس طرح ضلع گایا کے دو علاقے اٹری اور وزیر گنج کا درمیانی سفر تقریباً 55 کلومیٹر سے کم ہو کر 15 کلومیٹر رہ گیا۔ دشرت کی زندگی کے بہت ہی قیمتی اور حیران کن الفاظ ہیں۔ جب پہاڑ توڑ لیا تو صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ پہاڑ کیسے توڑا؟ تو دشرت نے جواب دیا کہ زندگی میں کچھ کرنا ہو تو کبھی خدا کے بھروسے مت بیٹھنا، کیا پتا خدا تمہارے بھروسے بیٹھا ہو۔ یہ سن کر صحافی خاموش ہو گیا۔ دشرت مانجھی نے ناممکن کو ممکن بنا ڈالا۔ اس کو ماؤنٹین کٹر کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ سڑک نکالنے سے ہزاروں لوگوں کی مدد ہوئی۔ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام اس کے جنون کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ اس نے اپنے مقصد پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا، نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا۔ اس کا یہ کارنامہ ایک غیر معمولی ہے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ دشرت مانجھی 17 اگست 2007 کو 73 برس کی عمر میں مثانے کے سرطان کے باعث وفات پا گیا۔ ریاست بہار کی جانب سے اس کی آخری رسومات کا انتظام سرکار نے خود کیا۔ ناظرین، دشرت نے تو اپنا کام مکمل کر لیا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہاں کی مقامی حکومت نے اس راستے کو باقاعدہ ایک پختہ سڑک بنانے میں مزید 30 سال گزار دیے۔
آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دشرت مانجھی کے اس عظیم کارنامے پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس کا نام ہے مانجھی دی ماؤنٹین مین۔ یہ فلم 21 اگست 2015 کو بھارت میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم نے بہت شہرت پائی۔ ناظرین، دشرت نے پہاڑ چیر کر یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پہاڑ بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتے۔ انسان اپنے پختہ ارادوں سے بلند و بالا پہاڑوں کا سینہ چیر کر بھی اپنے لیے راستے بنا سکتا ہے۔ اگر ارادہ اور ادارہ مضبوط ہو تو پہاڑوں سے بھی دودھ اور شہد کی نہریں نکالی جا سکتی ہیں۔ دنیا میں ایسا پاگل پن تب پیدا ہوتا ہے جب کسی انسان کی زندگی میں کوئی سانحہ ہو جائے یا کسی کا دل ٹوٹ جائے، لیکن کوئی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو کوئی اپنی کمزوری، اپنے غصے، اپنے جذبات کو پاگل پن میں تبدیل کر کے حالات کا مقابلہ کر کے کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ دشرت مانجھی نے پہاڑ کو چیر کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق چھوڑ دیا۔ اگر دل میں سچی لگن اور ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کا کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ باہمت اور بلند حوصلہ انسان بڑی سے بڑی سخت آندھیوں اور طوفانی پانیوں میں سے بھی بڑے سے بڑے شکار پکڑ لاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی تو کمنٹ ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔